بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ قرآن لڑکی کی شادی گھوڑے سے ہو گئی۔ ایسا عبرتناک واقعہ جسے سن کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ امیر اور رئیس تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس دولت ہی دولت تھی۔ اس کے محل میں بہت سارے گھوڑے تھے جن پر وہ رئیس شخص بیٹھ کر سواری کے لیے جاتا تھا اور شکار کے لیے جاتا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت تو بہت تھی لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ مالدار شخص اور اس کی بیوی ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ مالدار شخص بیوی کا بہت ہی علاج کروا رہا تھا۔ اس نے بہت ہی اس کا علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت سے حکیموں کو دکھایا، بہت ساری جڑی بوٹیاں بھی کھائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے بہت سے غریبوں کی مدد کی، غریب بچیوں کی شادیاں کروائی لیکن ان کی پھر بھی کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ دونوں میاں بیوی اب مایوس ہو گئے۔ اور ایک دن مالدار شخص کہنے لگا، ہماری اتنی جائیداد ہے، اتنا پیسہ ہے، ہمارے بعد یہ سب کون سنبھالے گا؟ اسی غم میں دونوں میاں بیوی پریشان رہنے لگے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ نوکرانی نے جا کر مالکن کو بتایا کہ باہر ایک بزرگ فقیر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نوکرانی کے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے اس گھر کی مالکن کے ہاتھ سے ہی چاہیے۔ مالکن کو حیرت ہوئی، وہ اٹھی اور اس نے کچھ آٹا اور پیسے خیرات میں لے جا کر اس بزرگ کو دے دیے۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی غم تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنا دکھ بزرگ کو سنانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس ہے مگر اولاد جیسی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ اور جائیداد ہے، ہم اس پیسے کا کیا کریں جب میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے؟ بزرگ کو ان کی بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا، تمہیں اولاد تو مل سکتی ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کریں گے لیکن وہ صرف 14 سال تک زندہ رہے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر اللہ کو ایسا منظور ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس بزرگ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے چاول نکال کر اس امیر عورت کو دے کر کہا، ان چاولوں کو تم میاں بیوی کھیر بنا کر کھا لینا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کر دے گا۔ وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ امیر عورت اندر آئی اور اپنے شوہر کو سارا واقعہ سنایا کہ ان بزرگ نے کہا ہے کہ تمہاری اولاد تو ہوگی مگر وہ صرف 14 سال تک زندہ رہے گی۔ اس عورت نے ان چاولوں سے کھیر بنائی اور دونوں میاں بیوی نے وہ کھیر کھا لی۔ کھیر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اس کا شوہر کہنے لگا، بزرگ نے تو صحیح کہا تھا کیونکہ بزرگ کی بات سچی ہو گئی تھی، اب ہماری بھی اولاد ہوگی، ضرور وہ بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ دن گزرتے گئے، 9 ماہ بعد ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش ہوئے۔ وہ اولاد جیسی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، ان میں بہت سے پیسے بانٹے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالنے لگے۔ پھر یہ سوچ کر دونوں پریشان ہو جاتے کہ ہمارا بیٹا صرف 14 سال تک زندہ رہے گا، پھر سوچتے کہ چلو 14 سال کے لیے ہی صحیح، اللہ نے ہمیں اولاد تو عطا کی، ان 14 سالوں میں ہم اس کی خوب اچھی پرورش کریں گے اور اس کی ہر خواہش، ہر لاڈ کو پورا کریں گے۔ اس طرح وقت گزرنے لگا اور ان کے بیٹے کی عمر 8 سال ہو گئی۔ وہ امیر شخص اپنے بیٹے کو گھر میں ہی تعلیم دلوانے لگا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزاد تھا۔
وہ دونوں میاں بیوی اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وہ اسے کہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزاد کی عمر 12 سال کی ہو گئی تو ایک دن وہ اپنے والد سے کہنے لگا، ابا جان، میں بھی آپ کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں، اپنی زمینیں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جائیں۔ اس کا باپ بیٹے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ میرے بیٹی کی عمر تو اب صرف 2 سال رہ گئی ہے، چلو ان 2 سالوں میں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار لے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ وہ امیر شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا، کیوں نہ ہم اس فقیر سے ایک بار دوبارہ مل لیں اور اس بارے میں بات کریں۔ وہ امیر شخص اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ اس فقیر کو تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے نوکر بزرگ کو دن رات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں وہ بزرگ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس بزرگ کو نوکر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس امیر شخص کے پاس لے کر آئے۔ وہ امیر شخص کہنے لگا، بابا، میرے بیٹے کے زندگی کے 2 سال ہی باقی ہیں، ابھی وہ 12 سال کا ہے، لیکن ہمارا شہزاد بہت ہی نیک اور سمجھدار بچہ ہے، ہم اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے شادی کیسی لڑکی سے کروں؟ تو یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، آپ اپنے بیٹے کی شادی حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کروائیں جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ اگر آپ کی بہو حافظ قرآن ہوگی تو وہ آپ کے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا سے تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ نیک ہوگی، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے بھلائی کا معاملہ کر دیں۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کی شادی ایک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کر دی۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، وہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک تھی۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شہزاد، تم کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، مگر اپنی بیوی کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا۔ شہزاد دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا، مگر جب رات ہوتی تو وہ آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے بستر پر آ کر سو جاتا، اور شہزاد کی بیوی کو پتہ ہی نہ ہوتا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اب شہزاد کی عمر 14 سال ہو گئی تھی، اس کے پاس کچھ ہی دن بچے تھے۔ ایک دن رات کو شہزاد کی بیوی کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ بستر خالی ہے اور اس کا شوہر کمرے میں ہے ہی نہیں۔ وہ اٹھی اور شہزاد کو پورے گھر میں تلاش کرنے لگی، لیکن شہزاد گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ آ کر سو گئی اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ شہزاد اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی کہ تم رات کو کہاں گئے تھے۔ دوسری رات بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ نہ جانے رات کو کہاں چلا جاتا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں میرا شوہر رات کو کس سے ملنے جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ایک دن ان کے گھر میں پھول بیچنے والی عورت آئی، وہ پہلے بھی وہاں آیا کرتی تھی۔ شہزاد کی بیوی خوشی خوشی کے ساتھ اماں سے پھول خریدنے لگی۔ بوڑھی اماں اس سے کہنے لگی، تم کچھ اداس لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کوئی بات ہے یا کوئی دکھ ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ شہزاد کی بیوی کہنے لگی، اماں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا شوہر رات کو نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر پر آ کر سو جاتا ہے۔ وہ رات کو مجھے چھوڑ کر کس سے ملنے کے لیے اور کہاں جاتا ہے، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ہر وقت گمسم رہتی ہوں۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی، آج رات تم سونا نہیں، جاگتی رہنا اور دیکھنا تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی، اماں، اگر مجھے نیند آ گئی
تو پھر کیا ہوگا؟ اماں کہنے لگی تم ایسا کرو، اپنے آپ کو زخم لگا دو، اس زخم پر نمک چھڑک دو، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ پھر جب رات ہوئی تو شہزاد کی بیوی نے کچھ ایسا ہی کیا، اپنی انگلی پر ہلکا سا زخم بنا کر اس پر نمک لگا لیا اور رات بھر جاگتی رہی، لیکن صبح کے وقت اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا تو وہ جا کر اپنی انگلی کو دھو آئی اور کہتی ہے ابھی تو ویسے بھی رات گزر گئی ہے اور میرا شوہر کہیں نہیں گیا، اب ایسا کرتی ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہوں۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں۔ شام کو وہ بوڑھی عورت پھر سے ان کے گھر پھول لے کر آئی۔ شہزاد کی بیوی سے پوچھنے لگی کہ کچھ پتہ چلا کہ تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں اماں، رات کو پتہ نہ لگا سکی وہ کہاں جاتا ہے، اور پھر میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا وہ گیا ہے کہ نہیں۔ بوڑھی اماں پھر سے اسے کہنے لگی تم پھر سے اپنے زخم پر نمک لگاؤ اور رات بھر جاگنا، جب تمہارا شوہر اٹھ کر جانے لگے تو اس سے پوچھنا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ جاگ رہی تھی کہ رات کو اس کا شوہر اٹھ کر جانے لگا تو وہ فوراً سے پلنگ سے نیچے اتری اور اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ شہزاد اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ شہزاد کی بیوی کہتی ہے نہیں، مجھے ہر حال میں جاننا ہے کہ تم کہاں جاتے ہو۔ اسی وقت شہزاد کی عمر 14 سال ہونے کے قریب ہی تھی کہ شہزاد نے کچھ کچے چاول اپنی بیوی کو دے کر کہنے لگا اپنی دونوں مٹھیاں ان چاولوں سے بھر لو۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پہلے تم دائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر پھینکنا اور جو میں تمہیں نظر آؤں گا اس کے بعد بائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر ڈال دینا، لیکن یاد رکھنا اگر بائیں ہاتھ والے چاول تم میرے اوپر نہ ڈال سکی تو تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اس کی بیوی نے اپنے دونوں ہاتھ چاولوں سے بھر لیے، وہ اپنے دائیں ہاتھ والے چاول اپنے شوہر کے اوپر پھینک دیتی ہے تو اس کا شوہر ایک سفید گھوڑا بن جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے اور جو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بائیں ہاتھ والے چاول بھی میرے اوپر ڈال دینا، وہ ان چاولوں کو ڈالنا بھول جاتی ہے۔ گھوڑا وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں بائیں ہاتھ والے چاول ڈال دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اپنے ساس اور سسر کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر وہ اپنے بیٹے کے غم میں بستر سے جا لگے۔ وہ بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور 7 مہینے گزر گئے، شہزاد واپس نہ آیا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے ساس اور سسر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں، میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر واپس لانا چاہتی ہوں۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور اسے اجازت دے دی۔ اس کو اپنے نوکروں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس عورت نے اپنا بھیس بدلا، چہرے پر نقاب کیا اور ایک شہر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں جا کر اس نے لنگر خانہ کھول لیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جب چاہیں یہاں سے کھانا کھا کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو مجھے روز ایک عجیب بات بتانی ہوگی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، لوگ وہاں آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، روز اس کو ایک عجیب بات بتاتے، لیکن اسے ابھی تک اپنے مطلب کی بات پتہ نہیں چلی تھی۔ جو وہ سننا چاہتی تھی وہ ابھی تک کسی نے نہیں بتائی تھی۔ اس شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو پھول بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں پھول چننے گئی تو پھول چنتے چنتے اسے شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا، اس کو نظر بھی کم آتا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اب میں گاؤں کیسے جاؤں گی۔ اچانک اس نے ایک گائے کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس گائے کے پیچھے ہی چلتی ہوں، شاید یہ گائے گاؤں کی طرف ہی جا رہی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اس گائے کے پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ گائے ایک غار میں جا گھسی۔ بوڑھی عورت بھی اس کے پیچھے گئی۔
غار میں نہایت ہی تیز روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر بھی گئی تھی کہ سوچنے لگی اب میں کہاں آ گئی ہوں۔ وہ جلدی سے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑا وہاں آیا اور اچانک وہ انسان کی شکل میں بدل گیا۔ اس نے گائے سے دودھ نکال کر پیا اور پھر اس کے پاس ایک کوا آیا۔ کوے سے اس لڑکے نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ کوے نے کہا وہ آپ کے غم میں بستر سے جا لگے ہیں اور بیمار رہتے ہیں۔ پھر اس لڑکے نے پوچھا کہ ہماری زمینیں کون سنبھال رہا ہے؟ کوے نے کہا آپ کے والد کے وفادار ملازم سنبھال رہے ہیں۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ میری بیوی کا حال سناؤ۔ اس نے کہا آپ کی بیوی نے ایک شہر میں ٹھکانہ بنا لیا ہے اور لنگر خانہ کھول لیا ہے۔ یہ سب سن کر وہ لڑکا خاموش ہو گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ کوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بوڑھی عورت صبح تک وہیں پر رہی۔ صبح ہوئی تو دیکھا وہ لڑکا غار سے نکلا اور گھوڑا بن گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ بوڑھی عورت جلدی سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے راستے میں اسے بہت ہی زیادہ بھوک لگی تو وہ اس لڑکی کے لنگر خانے میں گئی۔ اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ لڑکی نے کہا میں آپ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گی مگر میری ایک شرط ہے، آپ کو مجھے ایک عجیب و غریب بات بتانی ہوگی، اس کے بدلے آپ کھانا کھا سکتی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ رات والے واقعے سے بڑی عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ میرا شوہر تھا جو گھوڑا بنا تھا۔ وہ لڑکی بوڑھیا سے کہنے لگی آپ مجھے اس غار کے پاس لے جائیں۔ بوڑھی عورت کافی حیران ہوئی۔ لڑکی کے بار بار اصرار کرنے پر وہ بوڑھی عورت اسے غار کے پاس لے گئی۔ لڑکی اور بوڑھی عورت ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہاں پر ایک گائے آئی، اس کے پیچھے ہی گھوڑا بھی آ گیا۔ اچانک وہ گھوڑا انسانی شکل میں بدل گیا۔ وہ اسی لڑکی کا شوہر شہزاد تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہاں پر ایک کوا آیا۔ شہزاد نے کوے سے پوچھا میرے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ کوے نے کہا وہ آپ کے غم میں بستر سے جا لگے ہیں۔ پھر کوے سے پوچھا کہ میری بیوی کا کیا حال ہے؟ ابھی کوا کچھ کہتا کہ وہ لڑکی نکل کر شہزاد کے سامنے آ گئی اور بے تحاشا رو کر معافیاں مانگنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ شہزاد کہنے لگا تم مجھے واپس سے حاصل کر سکتی ہو لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اور وہ بھی اکیلے۔ وہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس کی بیوی نے کہا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا تمہیں صبح جنگل میں جانا ہوگا، وہاں ایک بہت بڑا گھنا جنگل آئے گا۔ ایسے کرتے کرتے وہاں تمہیں 7 جنگل پار کرنے ہوں گے۔ 7ویں جنگل میں تمہیں ایک پرانی جھونپڑی نظر آئے گی۔ جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ ان بزرگ کے پاس ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہے۔ اس گھوڑے کے بال اتار کر تمہیں یہاں لانے ہیں اور وہ بھی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی، لڑکی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بوڑھی عورت سے کہنے لگی اب آپ اپنے گھر چلی جائیں، یہ آگے کا سفر مجھے اکیلے ہی کرنا ہے۔ لڑکی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ جب جنگل میں پہنچی وہاں پر بہت ہی خطرناک جانور تھے۔ وہ لڑکی قرآنی آیات پڑھتی گئی اور جنگل پار کرتی رہی۔ اس طرح دوسرا جنگل بھی آ گیا۔ وہاں پر بھی بہت سارے جانور تھے لیکن وہ لڑکی وہاں سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اس طرح وہ 7ویں جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ایک پرانی جھونپڑی دیکھی۔ اس جھونپڑی کے باہر ایک کالے رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے اندر گئی تو دیکھا ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ بزرگ نے لڑکی سے پوچھا بیٹی تم کہاں سے آئی ہو اور بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے سارا واقعہ ان بزرگ کو سنا دیا۔ وہ بزرگ لڑکی سے کہنے لگے تمہارے شوہر پر کسی نے شیطانی عمل کیا ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کے بال اور جنگلی گھوڑے کے بال ملا کر تمہارے شوہر کے اوپر کالا جادو کیا ہے جس سے تمہارا شوہر گھوڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ان بزرگ نے کہا جو باہر کالے رنگ کا گھوڑا بندھا ہے اس کے بال اتار کر لاؤ
میں ان پر تمہیں کچھ پڑھ دوں گا اور وہ بال تم اپنے شوہر کے اوپر لگا دینا جب وہ گھوڑا بنا ہو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا، کالے گھوڑے کے بال اتارے، بزرگ نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا۔ وہ لڑکی بالوں کو لے کر غار میں آ گئی جہاں اس کا شوہر گھوڑا بنا ہوا تھا۔ لڑکی نے بال اپنے شوہر پر لگائے تو وہ ایک دم سے انسانی شکل میں آ گیا۔ شہزاد اپنی بیوی سے کہنے لگا، تمہاری جیسی نیک عورت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے گھر آ گئے۔ لڑکے کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو تو بڑی سے بڑی مشکلات کا اکیلے سامنا کر سکتی ہے اور آپ پر ایک آنچ نہیں آنے دیتی۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب